زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک 9 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند سوالات کا جواب دیا ہے۔ چند سوالات کا پہلا سوال روح کے متعلق ہے۔ یہ سوال کس نے کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے پوچھا اے محمد روح کیا ہے؟ نمبر 2 ذوالقرنین کون تھا؟ نمبر 3 اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ 3 سوالات کیے مشرکین نے۔ پس منظر ان سوالات کا یہ ہے کہ مشرکین اپنی جگہ پہ بہت پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے حلقہ احباب میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپس میں مشاورت کی کہ اس کا حل اور توڑ کیا ہے۔ دھمکی، اس سے تو فائدہ نہیں ہوا، لالچ، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا، ذاتی شخصی تنقید وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لی، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا کیا جائے کہ ان کی یہ آواز کمزور ہو جائے یا کم ہو جائے؟ چنانچہ مشاورت میں یہ طے پایا کہ یثرب میں، مدینہ منورہ، یثرب میں یہود ہیں جو کہ اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، کیوں نہ ان سے رجوع کر لیا جائے اور ان سے جا کے پوچھ لیا جائے کہ کوئی حل بتاؤ۔ پہنچے وہاں پر ایک وفد کی صورت میں، مسئلہ سارا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اس وقت نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو 3 سوالات بتاتے ہیں، آپ یہ 3 سوال جا کر ان سے کیجئے، اگر تسلی بخش جواب دے دیا تو نبی ہیں، تسلی بخش جواب نہیں دیا تو نبی نہیں، کیونکہ نبی کے سوا یہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ یہ سوالات لے کر آئے تھے بغلیں بجاتے ہوئے، لو جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آئے آ کر کے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا۔ اگلے دن وہ پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا، اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن آئے، یعنی تیسرے دن اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ لو جی مشرکین کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا جی مسئلہ ہی حل ہو گیا، واہ یہودیو تمہارا کمال، تم نے 3 سوالات دیے، محمد خاموش ہو گئے، بات ہی ختم، اب کوئی حل ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ گویا کہ انہوں نے جو ان سے بن پڑتا تھا کہنا شروع کر دیا، اور جو اپنا آپ دکھا سکتے تھے وہ دکھا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف اتاری، اور سورہ کہف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ محبوب پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آئندہ کبھی بھی کسی کام کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہو کہ کل آئندہ ایسا ہوگا، اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی۔ اندازہ کیجئے یہ قرآن کتنا سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کی قسم قرآن سچا ہے۔ قرآن سچا نہ ہوتا یہ آیت نہ ہوتی، یہ آیت نہ ہوتی، کیونکہ اس آیت میں آپ اندازہ کیجئے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے دن تک وحی نہ بھیجنے کا گویا سبب بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس لیے ہم نے وہی روک دی۔ آپ خاتم الانبیاء امام الانبیاء، لیکن ہم نے وہی روک کر کے بتایا
اصول ہوتا ہے. یہ قرآن سچا ہے انہی آیات کی وجہ سے جن میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات فرمائی. مثلا فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ نے اپنے محبوب کو محبوبانہ انداز سے ڈانٹ پلائی ہے، محبوبانہ انداز سے. لیکن یہ بات، یہ چیز کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہے. اور اگر یہ ہو اللہ کا قرآن نہ ہوتا، اللہ کے نبی اس آیت کو بیان ہی نہ کرتے، یہ بات ہی نہ کرتے، صحابہ تک یہ بات ہی نہ آتی، اور صحابہ اس بات کو آگے کرتے ہی نہ. اور اللہ کے نبی کی جماعت صحابہ سچے، اس لیے کہ اگر وہ سچے نہ ہوتے تو قرآن کی وہ آیات جو ان کے اگینسٹ جا رہی تھی اس میں نقل ہی نہ کرتے، اس کو بیان ہی نہ کرتے، آسمانی نہیں آ رہی. تو یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ لڑیاں پروئی ہوئی ہیں، یہ سب سچائی ہیں، سچ سب حقانیت ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وحی آنے میں لیٹ تاخیر تھی، تو میں نے تو کوئی بات اپنی طرف سے کرنی نہیں ہوتی. اب وحی آئی، اب سنو. ذوالقرنین یہ ہے، اصحاب کہف یہ ہیں، اور روح یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو 3 سوالات ہوئے. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا یہاں پر. اتنی بات مانگی. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک باغ کے اندر ہم تھے، یا ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے. باغ کے اندر نہیں، باغ کے قریب سے ہم گزر رہے تھے. تو وہاں باغ میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے. یہودیوں نے آپس میں چیما گوئیاں شروع کر دی جو ہم تک آواز آ رہی تھی. ایک کہنے لگا کہ محمد سے کوئی ایسی بات پوچھتے ہیں جس کا جواب نہ دے سکیں. دوسرے نے کہا دیکھو کوئی ایسی بات اگر تمہیں جواباً مل گئی، کوئی ایسا جواب آ گیا کہ جو تمہیں ہضم نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی تمہیں برداشت نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے بہتری خاموشی اختیار کیا جائے. لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ خاموش نہ رہ سکے. ان میں سے ایک نے پوچھ لیا حضرت بتائیے یہ روح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی نمایاں ہوئے، یعنی جو وحی کی کیفیت ہوتی ہے وہ نمایاں ہوئی. آپ اس کیفیت سے باہر آئے، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور ان کو اس سوال کا جواب دیا. گویا اب 2 روایتیں ہو گئی. پہلی روایت کے مطابق یہ سوال مکہ مکرمہ میں مشرکین نے کیا، اگرچہ یہود کے بتانے پر کیا لیکن کیا مشرکین نے، تو مخاطب مشرکین ہوں گے. دوسری روایت کے مطابق سوال ڈائریکٹ ہی یہود نے کیا، اس وقت مخاطب یہود ہوں گے. لیکن یہاں ایک مسئلہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال مشرکین کی طرف سے، پھر تو کوئی شکوہ شکایت، کوئی اعتراض یا کوئی سوال نہیں بنتا، کیونکہ مکی صورت ہے، وہ مکہ میں تھے، مکہ میں سوال ہوا، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر یہ سوال مدینہ منورہ میں ہوا، یہود نے کیا، تو ظاہر ہے یہ صورت تو مکی ہے، تو یہ مدینہ منورہ میں سوال کیسے ہو گیا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی صورت یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت اول تا آخر مکی ہے تو مکی ہی ہوگی، مدنی ہے تو مدنی ہوگی، نہیں. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صورت مکی ہوتی ہے، اس میں 1 2 3 آیتیں مدنی بھی آ جاتی ہیں، مدینہ میں نازل ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اکثریتی حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مکی کہتے ہیں. یا اکثریتی حصہ مدینہ میں ہوتا ہے، 1 2 آیتیں مکہ میں نازل ہوتی ہیں، پہلے سے نازل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن باقی سارا حصہ مدینہ میں نازل ہوتا ہے. یا پہلے حصہ مدینہ میں نازل ہوا اور فتح مکہ کے دوران کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا. ان تمام صورتوں میں وہ مدنی ہوتی ہے، لیکن اس کی 1 2 3 4 آیتیں وہ مکی کہلاتی ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ یا ان جیسی یہ جو آیت کریمہ جو آ رہی ہیں ہمارے سامنے، یہ آیات کریمہ جو ہے وہ کیا ہو؟ مدنی ہو. یہ بات بالکل درست ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم جو بہت سارے محققین علماء ہیں انہوں نے دونوں واقعات میں تطبیق دی ہے. وہ کہتے ہیں دونوں واقعات درست ہیں، دونوں ہی درست ہیں اور دونوں ہی جگہ ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کئی آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جو 1 سے زائد دفعہ یعنی 2 دفعہ نازل ہوئی. جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے معوذتین کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی. نازل ہونے سے مراد یہ
کہ پھر سے ایک دفعہ جبرائیل امین لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ان آیات کریمہ کو آپ سماعت فرما لیں اور ان آیات کریمہ کی وضاحت اور برکت اور فضائل اور مناقب بیان کیے. تو گویا ان آیات کریمہ کی اہمیت کے پیش نظر انہیں دوبارہ جبرائیل امین لے کر آئے. تو یوں بعض آیات یا بعض صورتیں جیسے سورہ فلق اور سورۃ الناس میں نے عرض کیا یہ مدنی اور مکی دونوں ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیات کریمہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہوں اور جب مدینہ منورہ میں وہ سوال دوبارہ یہودی نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے جبرائیل امین کو بھیجا ہو کہ جاؤ اے جبرائیل میرے حبیب سے جا کر کے کہہ دیجیے وہی جواب ہے جو ہم نے مکہ میں دے دیا ہے اور وہ آیات کریمہ پڑھی ہوں. تو گویا دوبارہ آیات کریمہ وہی نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب آیات کریمہ کو دیکھیے. اچھا ایک سوال تو یہ ہے, اس کے بعد بھی 5 سوالات اور ہیں جو کہ مشرکین ہی کی طرف سے یہود کی طرف سے نہیں ہے. لہذا قرین قیاس بات یہی ہے کہ یہ سارا کا سارا واقعہ مکہ مکرمہ کا ہی ہے اور مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہے. تو باقی جو 5 سوالات ہیں وہ آگے آئیں گے. پہلے سوال کو پڑھیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے, میرے پروردگار کے حکم سے ہے, میرے پروردگار کے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم لوگوں کو کم علم دیا گیا ہے. توجہ جی, بلکہ اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں پھر ہم. اور اگر ہم چاہیں تو جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے مٹا دیں, پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پائیں مگر آپ کے رب کی رحمت ہے, کچھ شک نہیں کہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. اب یہ 3 آیتیں ہم نے پڑھ لی, سنیے ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اب جو وضاحت ہے وہ سمجھیے. روح کیا ہے؟ جواب دیا کہ من امر ربی, یہ آپ کے رب کی شان ہے, یعنی آپ کے رب کا حکم ہے. بس اتنا جواب دیا, اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی. وضاحت کرنے کے لیے جو جملے کہے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے, یعنی اس قابل نہیں ہے تمہارا علم کہ تم روح کی حقیقت تک پہنچ سکو. لہذا اس جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آج اگر تم روح کی حقیقت کو پوچھ رہے ہو, تمہارے سامنے روح کی حقیقت آنا شروع ہو جائے, اول تو تم سمجھو گے نہیں, اور اگر کسی درجے میں کوئی 2-4 لفظ سمجھ لو تو پھر اگلی بات تمہاری یہ ہوگی ہوا کی حقیقت کیا ہے, پانی کی حقیقت کیا ہے, بارش کی حقیقت کیا ہے, زلزلے کی حقیقت کیا ہے, بادل کی حقیقت کیا ہے. تم چیزوں کی حقیقتوں کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جاؤ گے. وہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. وہ قرآن کا مقصد چیزوں کی حقیقت بیان کرنا نہیں. قرآن کا مقصد تمہیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کرنا ہے. تم دوسروں کی حقیقت کے پیچھے پڑے ہو. قرآن کا مقصد تمہیں بتایا کہ حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. تمہاری حیثیت قابل ذکر, اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. تمہاری حیثیت انتہائی گندے پانی سے پیدا ہونے والی مخلوق کی ہے, لیکن اللہ نے تمہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, سب سے حسین و جمیل بنایا. تم چیزوں کی حقیقت کے پیچھے پڑ رہے ہو. اپنی حقیقت کو دیکھو. تمہاری حقیقت جو ہے اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو, اور رب کی مقتضا اور رب کے طلب اور رب کا جو مقصود ہے, تمہیں رب نے جو مقصود بنایا ہے تمہارے پیدا کرنے کا, وہ اس کو تم حاصل کرو. اور وہ اللہ کی عبادت اور طاعت ہے. اس سے تم انحراف کر رہے ہو, اس سے تم بھاگ رہے ہو, اس سے تم دور جا رہے ہو اور چیزیں حقیقت پوچھ رہے ہو روح. یہ تو ہے وہ بات جو قرآن پاک نے کی. اب ذرا سمجھیے گا, علماء نے روح کے حوالے سے یہ ایک بات کی ہے کہ اس روح سے مراد کیا ہے. روح ہے تو اللہ کا حکم, لیکن روح سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں روح کے متعلق چند چیزوں کو روح کہا گیا. مثلا جبرائیل امین کو اللہ نے روح کہا ہے, تنزل الملائکۃ والروح. قرآن کو اللہ نے روح کہا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی روح کہا ہے, روح اللہ, من روح اللہ. وحی کو مطلقاً, وحی کو آسمان سے نازل ہونے والی وحی, وہ آدم علیہ السلام کی طرف جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے, مطلقاً وحی کو بھی روح کہا. پھر قرآن پاک نے روح اس چیز کو بھی کہا جو اللہ نے آدم علیہ السلام میں ڈالی, نفخت فیہ من روحی. تو لفظ روح کا اطلاق جبرائیل امین پر,
لفظ روح کا اطلاق قرآن پاک پر، لفظ روح کا اطلاق وحی پر، لفظ روح کا اطلاق عیسیٰ علیہ السلام پر، لفظ روح کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈالے جانے والی چیز پر۔ تو یہاں کون سی روح مراد ہے کہ جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا جو ہمارے علم اور احاطے میں نہیں آ سکتی، وہ روح کون سی ہے؟ علماء نے اس حوالے سے دو، ویسے تو کئی اور آراء ہیں لیکن دو رائے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے، روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر روح سے مراد وہی چیز ہے جو آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی۔ اب یہ دو رائے آپ کے سامنے آ گئی، اب یہ دو رائے آ گئی، اب یہ سمجھیے کہ اگر اس سے مراد کتاب اللہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام اللہ کی شان ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ جب تک اللہ چاہ رہے ہیں یہ کتاب تمہارے درمیان رہے گی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اور جب اللہ چاہیں گے اس کتاب کو اٹھا لیں گے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں قرآن مجید کے نقوش اٹھا دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے نقوش پہلے قرآن پاک کو نہیں اٹھایا جائے گا، قرآن والوں کو اٹھایا جائے گا، جو قرآن جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کے الفاظ کو، نقوش کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ کاغذ اور گتا اور کتاب کی صورت میں رہ جائے گا، باقی اس کے نقوش اللہ اٹھا لیں گے۔ تو جب تک اللہ چاہتے ہیں یہ نقوش باقی ہیں، جب اللہ چاہیں گے یہ نقوش اٹھا لیں گے۔ اگر اس سے مراد کتاب اللہ ہو، اگر اس سے مراد وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام کے وجود میں ڈالی گئی، تو پھر اس سے مراد وہ روح ہے جس کو ہم بھی روح کہتے ہیں۔ جیتا جاگتا انسان، ہاتھ ہلاتا انسان، زبان سے بولتا انسان، یہ تب تک یہ اعمال کر رہا ہے جب تک یہ روح اندر موجود ہے۔ جیسے یہ روح نکال دی جاتی ہے تو انسان حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، بولنا چھوڑ دیتا ہے، سننا، یعنی انسان کا وجود ناکارہ ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ایکسپائر اس کو کہہ رہتے ہیں، انگلش میں ہم کہہ رہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپائر نہیں ہوا، اب تو اس کی قیمت لگنی ہے، ایکسپائر نہیں ہوا، اب تو اس کی قیمت لگنی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اب تو تولا جانا ہے، اب تو وزن کیا جانا ہے۔ یہ تو ان کا کہنا ہے جو مانتے نہیں ہے کہ تولا جانا ہے کہ نہیں تولا جانا، وہ کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، ہم کہتے ہیں ایکسپائر نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں اس نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اب یہ گیا مالک اور خالق کے بعد، خالق اور مالک کے بعد اس کو تولا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اس کی حیثیت و مرتبے کو دیکھا جائے گا، بس میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال تو اس سے مراد روح اگر وہی ہو جو آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی، اور وہی ہے، اور وہی جمہور کے نزدیک وہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مشکل چیز ہے جسے اللہ نے بتایا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ واقعی مشکل بات ہے، مشکل چیز ہے۔ آپ ہوا کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج تک روح کی حقیقت کو نہیں جان سکی۔ تو آج سے 1450 سال پہلے کے مشرکین، اجڈ اور ناخواندہ لوگ، دنیاوی علوم سے بھی دور لوگ، وہ کیا جانتے، کیا سمجھتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت کو آشکار ہی نہیں کیا۔ لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو شعبے ایسے ہیں کہ جو ہم بطور شعبہ سمجھ سکتے ہیں۔ دو صفات اللہ کی ایسی ہیں جن کو بطور شعبہ یا بطور صفات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صفت خلق ہے، دوسری صفت امر ہے۔ خلق ایک صفت ہے، اس کا ایک الگ شعبہ ہے، امر ایک صفت ہے، اس کا ایک الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے، ایک انجینئر نے گاڑی بنائی مثال کی طرح، لیکن وہ گاڑی ایسے تو نہیں ہے کہ اس نے سوچا ہے اور گاڑی بن گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اس نے لوہا اور دیگر مٹیریل اس نے اکٹھا کیا، اور مٹیریل اکٹھا کرنے کے بعد
پھر اس سے اس کے ایک سانچے کے تحت اس سے پرزے بنائے. پہلے مٹیریل اکٹھا کیا، پھر سانچے بنائے. اب مٹیریل اکٹھا کرنا الگ ایک معاملہ تھا، پھر سانچے بنانا ایک دوسری صورت تھی. سانچے بنانے کے بعد اب اس کو ترتیب دینا ایک تیسری صورت بن گئی. ترتیب دینے کے بعد وہ ہمارے سامنے ایک تصویری شکل میں، ایک مجسمے کی شکل میں وہ گاڑی آ گئی. لیکن یہ گاڑی چلے گی کیسے؟ ظاہر ہے یہ اس کے پارٹ سے تو چلتی نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز ہے جو ڈالنی پڑتی ہے، جس کو ہم ایندھن کہتے ہیں. یہ سارا اعضاء، پردے، ترتیب، ہر چیز پرفیکٹ ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن پیٹرول نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، تو یہ اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں. ماہر سے ماہر ڈرائیور اس کے اوپر بیٹھ جائے، اچھے سے اچھا کاریگر اور انجینئر اس کے بارے میں معلومات دے، لیکن یہ چلے گی نہیں جب تک کہ اس کے اندر ایندھن نہ ڈالا جائے. گویا ایندھن نہ اس کے پارٹس کا حصہ ہے، نہ اس کے مٹیریل کا حصہ ہے، نہ اس کی ترتیب کا حصہ ہے، ایکسٹرا چیز ہے. جب ڈالیں گے چلے گی، جب نہیں ڈالیں گے تو سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کیا ہے. پہلے ان کے مٹیریل کو بنایا ہے، جو کہ امر کن سے ہوا، پھر مٹیریل تیار ہونے کے بعد ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے. جیسے آگ، پانی، ہوا، مٹی، ایک 3-4 مٹیریل پہلے سے اللہ نے بنا لیے. ان سارے مٹیریلز کو بنانے کے بعد، تیار کرنے کے بعد امر کن سے تیار ہو گئے. امر کن سے تیار ہونے کے بعد ان چاروں مٹیریل کو کیا کہا کہ خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا مطلب یہ کہ چاروں مٹیریل کو میں نے جوڑا، اعضاء بنائے. جب اعضاء بن گئے، وہ ایک پورا جسم بن گیا. پورا جسم بننے کے بعد ظاہر ہے اب جب تک اس میں وہ چیز کہ جس کی بنیاد پہ اس نے چلنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہ چیز نہیں آتی تو یہ ایک ڈھانچہ ہے، ایک جسم ہے، ایک مجسمہ ہے. مجسمہ تیار ہو گیا. پھر اسی رب نے یہ کہا، جس نے کہا خلقتہ بیدی، اس نے کہا فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح ڈال دی. روح اب وہ جو ایسی چیز ہے، یہ چیز خلق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یہ چیز امر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اللہ نے اپنے امر سے اس میں وہ صفت ڈال دی اس انسان میں کہ اس صفت کی بنیاد پر اب یہ چل رہا ہے، اب یہ بول رہا ہے، اب یہ سن رہا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب چاہا اس امر کن سے، شعبہ امر کے ذریعے سے، حکم امر کے ذریعے سے اس جسم سے وہ روح نکلنے کا حکم دے دیا کہ روح نکل جائے. روح نکلی، جسم ساکت ہو گیا. پیٹرول ختم، گاڑی بند. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس روح کا ذکر کیا ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی گئی، جو انسان کے اندر موجود ہے، جو تمام حیوانات کے اندر موجود ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ کے، اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی کیونکہ جان ہی نہیں سکتے. ان کا علم کمزور ہے. ان سے مراد ہم سب کا علم کیا ہے؟ کم ہے، کمزور ہے. ہم روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے فرمایا گیا کہ ہم روح کی حقیقت بتائیں گے ہی نہیں. اور یہ ویسے بھی قرآن پاک کے مقصد کے مطابق نہیں ہے، مقصد کے کا تقاضا نہیں ہے. چلیے جائے. اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ بات ختم ہو گئی. اب اس سے اگلی بات سمجھیے. روح جو جسم انسانی کے اندر موجود ہے، اس کی حقیقت کو تو کوئی نہیں جان سکتا. لیکن ایک بات ضرور ہے، اس روح میں کمی پیشی، ترقی، تنزل ہوتا ہے. روح اچھی اور بری ہوتی ہے. روح تنزل اور ترقی کا شکار ہوتی ہے. یعنی روح میں ترقی بھی ہوتی ہے، روح میں تنزل بھی ہوتا ہے. اب یہ تنزل اور ترقی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ ہم نے تمہاری روح میں ترقی کے لیے تمہیں قرآن دیا ہے. اس قرآن پر عمل کرو گے تو روح میں ترقی ہوگی. اگر اس قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو روح میں ترقی نہیں ہوگی، تنزل ہوگی، اور تنزل ہوگا. اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ اگر اس قرآن پر تم عمل نہیں کرتے، اس کا مقابلہ کرنا چاہو گے تو شوق سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو. تم نہیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، سارے شیاطین جمع ہو جائیں، تمہارے سارے معین و مددگار جمع ہو جائیں، لیکن تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی بات کہی ہے. اور اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی کو رب ذوالجلال ترقی دے دے روحانی اعتبار سے، جس کو
رب روحانی اعتبار سے قرآن پاک کو ایک طرف رکھنا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی اعتبار سے ترقی دے دے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی اس انسان کی روحانی ترقی کو روکنا چاہیں تو روک، تم سارے مل کر کے محمد کریم کا راستہ روکنا چاہو تو روک نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو ترقی دے دی ہے، سو ان کو ترقی ملتی ہی رہے گی، تمہارے روکنے سے یہ رکے گی؟ چلے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، اس قرآن جیسا لا سکیں تو نہیں لا سکتے۔ یا جس آدمی کو ہم نے ترقی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ جمع ہو کر کے بھی ان جیسا کوئی اور مقام بنانا چاہیں جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا مقام کوئی گرا ہی نہیں سکتا، ان کا مقام کوئی گرا ہی۔ اب اگلی بات فرمائی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اوپر والی بات کے نتیجے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی، مگر اکثر لوگ انکار کرنے کے سوا قبول انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی کیا مطلب یہ اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا، قبول طرح طرح کی مثالیں دی۔ اب آگے جو آیات کریمہ ہیں آخر تک، اس میں وہ سوالات ہیں جو سوالات مشرکین نے اس وقت نہیں کیے، عام حالات میں بھی وہ سوال کرتے رہے۔ مثلا اے محمد آپ نبی ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہم نبی ہیں تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے، ایک شرط ہے ہمارا ایک کام پورا کر دیجیے، اور وہ کام یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نہریں جاری کروا دیجیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے باغوں کو سینچ سکیں، سبزہ اگا سکیں، کھیتی باڑی کر سکیں۔ آپ یہاں پر نمبر 2 یہ نہیں باغ نہیں نہ سینچنے، یعنی اپنا نہریں نہیں بنانی، تو پھر ایسا کریں تیار باغ ہمارے لیے یہاں کروا دیجیے، باغ ہمارے لیے تیار، فصلیں ہمارے لیے تیار، ہاں جی سبزہ ہمارے لیے تیار، یعنی آپ کہیں اور یہ سب کچھ ہوتا جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تیسری بات آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانو گے تو آسمان ٹوٹ جائے گا، عذاب آئے گا، تو چلو اگر یہ کام نہیں نہ کر سکتے تو عذاب لے آئیے۔ چوتھی بات، اچھا عذاب بھی نہیں نہ آتا تو پھر ایسا کریں فرشتے لے آئیے، فرشتے آ کر کے ہمیں کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو مان لو۔ 4 باتیں ہوگی، 5ویں اور آخری بات، اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ ایسا کہ کام کیجئے ہمارے لیے چھوڑ دیجیے، ہمارے لیے باغ نہیں بناتے نہ بنائیں، نہریں نہیں کھدواتے نہ کھدوائیں، فرشتہ ہمارے پاس نہیں آتا کوئی نہ، عذاب نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کام کریں۔ آپ جو یہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، سمجھانے کے لیے بات عرض کروں، یہ الفاظ ان کے نہیں سمجھائیں، فقر و فاقے کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، اب مشکلات آپ کے لیے ہیں، آپ ایسا کریں۔ اب اگلی بات جو ان کی ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے وہ اوپر آسمانوں میں گھر بنا دیجیے، سیڑھی لگی ہو آپ آ جا سکیں۔ یہ ان کے 5 بیہودہ قسم کے مطالبات تھے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں صرف ایک بات کہی ہے، فرمایا آپ محبوب کہہ دیجیے حل کنت الا بشر رسول، میں رسول ہوں، انسان ہوں، یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، میری نہیں۔ کتنا پیارا، جامع اور بڑا ہی مختصر ایسا جواب جو دندان شکن ہے۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ خدا سمجھ بیٹھے ہو؟ میں تمہیں رب کی بات کرتا ہوں، تم ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے، کچھ ظاہر کرے نہ کرے، کوئی نشانی پوری کرے نہ کرے، نشانی دکھائے نہ دکھائے، اس کی مرضی ہے۔ دیکھیے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے زمین میں سے چشمہ جاری کر دو، یعنی جب تک چشمہ جاری نہیں ہوتا ہم ایمان نہیں لاتے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر النار خلالها تفجیرا، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یعنی کوئی باغ ایسا ہو جو چل رہا۔
او تسقط السماء كما زعمت علينا كذبا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسا آپ کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا آپ سونے کا گھر ہو، آپ کا سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے۔ آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں۔ کب تک؟ حتی ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم۔ سورة اسراء، جس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک 7 آیات کریمہ تلاوت ہوئی آپ کے سامنے۔ ان آیات کریمہ میں پہلی بات مشرکین کے ایک نظریے کی تردید کی ہے، دوسری بات ایک اور ان کا برا نظریہ اس کی تردید، اور تیسری بات ایک اور برا نظریہ اس کی تردید۔ تو 3 باتیں ہیں، تینوں ہی الگ الگ ان کے برے نظریات کی تردید ہیں۔ پہلی بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، مشرکین یہ سمجھتے تھے، مشرکین یہ خیال کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ان کا انسان ہونا ہمیں یقیناً معلوم ہے، ان کا انسان ہونا یقیناً ہمیں معلوم ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے انسان ہونے کا ان کو یقین تھا، کیونکہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، انسانی زندگی گزارتے تھے، انہیں انسان ہونے کا کامل یقین تھا۔ اب اس انسان ہونے کے کامل یقین کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انسان یہ ہماری طرح ہے، کیونکہ ان کو انسان ہونے کا یقین تھا نا، انسان یہ ہماری طرح ہے، کھاتے پیتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بیٹے ہیں، ہاں جی۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں ان کو نہیں آتی تھی کہ ہماری طرح کا انسان ہو کر کے اتنے کمالات اس کے پاس کیسے آ سکتے ہیں، کمالات نبوت میں سے یہ کمال ان کے پاس کیسے آ سکتے ہیں، یعنی کمالات نبوت ان کے پاس کیسے آ سکتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہمارے جیسا انسان ہو اور وہ نبی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ گویا وہ انسان کے لیے نبی ہونا یا نبی کے لیے انسان ہونا عقل سے ماورا سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں نبی وہی ہو سکتا ہے جو انسانی وصف کا حامل نہ ہو، وہ انسانیت سے ماورا کوئی مخلوق ہے۔ یہ تھا مشرکین مکہ کا نظریہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی یہاں پر کی ہے تردید۔ دیکھو، اگر تم انسان نہ ہوتے تو ہم تمہاری طرف تمہاری جنس میں سے کوئی رسول بھیجتے، لیکن چونکہ تم انسان ہو تو ظاہر ہے اب تمہاری ہی جنس میں سے رسول نے آنا ہے۔ انسان ہو، انسان ہی کی جنس میں سے آئے گا۔ اگر تمہارے یہاں بستی میں اس مکہ مکرمہ میں چلنے پھرنے والے، رہنے والے، جاگنے والے، سونے والے فرشتے ہوتے، تم فرشتہ ہی بھیجتے،
کہ یہاں انسان ہے تو انسان کو بھیجیں، اس لیے یہ بات تمہاری خلاف عقل ہے کہ چونکہ یہ انسان ہے تو یہ نبی نہیں ہو سکتے. یہ بات تمہاری بالکل خلاف عقل ہے. اس لیے خلاف عقل ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتظام و انصرام کرنا ہے وہ انسان ہی کا کرنا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت دینی ہے تو اس کے لیے رہنما اور رہبر انسان ہی ہونا چاہیے. یہ بات تو ہو گئی ختم. اب ایک بات یہ سمجھیے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سمجھیں یا دیگر انبیاء کو انسان سمجھیں. فرق آج کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں یہ ہے، اس زمانے کا انسان یعنی اس زمانے کے جو مشرکین تھے یا لوگ تھے جو منکرین تھے، وہ انسان ہونے کا یقین رکھتے تھے، رسول کا یقین نہیں کرتے تھے. آج کے دور کے جو منکرین ہیں وہ رسول ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول ہیں. اسی لیے رسالت کو بشریت کے منافی سمجھتے ہیں. رسالت کو الٹ ہو گیا، یہ رسالت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے اور وہ بشریت کو رسالت کے منافی سمجھتے ہیں. وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا. بات دونوں ایک ہی ہے، بات دونوں ایک ہی ہے. دونوں باتیں ایک ہی طرح ہے. اس لیے ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے انبیاء کی، سارے کے سارے بشر تھے. تخلیق کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ بشر. اور صفات کمالات کے اعتبار سے وہ نبی اور رسول تھے. اب یہ بات جب آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اس کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بشر کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ منصب رسالت کی وجہ سے دیا ہے. کس کی وجہ سے دیا؟ رسول کی وجہ سے. یہ منصب ہمارے درمیان ہے یعنی انسانوں کے درمیان. اگر یہ منصب انسانوں کے درمیان نہ ہوتا، انسانوں میں سے رسول اور نبی نہ ہوتے، تو پھر انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کھاتا پیتا وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سوتا جاگتا وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ بھی بہت ساری چیزوں میں اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، یہ بھی بہت ساری چیزوں میں اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے. کیا کبھی آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے کہ وہ آگ جل رہی ہے اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہو؟ نہیں جاتا. گہرا پانی ہو تو جانور نہیں جاتا. طوفان ہو تو یعنی ہو تو جانور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ رہا ہے نا. شعور تو کچھ نہ کچھ تو ہے. ہاں اتنی عقل نہیں، اتنی سمجھ نہیں جتنی کہ جنات کو ہے، اور جنات کو اتنی نہیں جتنی کہ انسانوں کو ہے. وہ الگ بات ہے، تفاوت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو شعور ہے. اس لیے یہ سمجھیے انسان کے پاس جو اس کا عروج اور کمال اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کس کی وجہ سے دیا ہے؟ منصب رسالت اور نبوت کی وجہ سے. غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انبیاء علیہ والسلام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو، ان کے کمالات کو، ان کے جمالات کو دیکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. یار گناہوں کا یہ پلندہ انسان یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول ہم جیسے گناہ گاروں جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. انسان ہونا یہ ایک تخلیقی سلسلہ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا. اور یہ جو ہم جیسے انسان ہے نا، گناہ گار انسان، یہ کہنے کو تو انسان ہیں، ان کو آپ یوں سمجھ لیجیے ان کے اوپر غلاف آدمیت ہے، آدمیت نہیں ہے. غلاف انسانیت تو ہے لیکن انسانیت اندر گناہوں کی وجہ سے، اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے رب کے احکامات کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے یہ جانور ہیں یا جانوروں سے بدتر ہیں. اگرچہ غلاف اوپر آدمیت کا ڈالا ہوا ہے، اصل آدمی اور اصل انسان کون ہے؟ وہ انبیاء ہے. اصل انسان وہ ہے، اصل انسان ہے. اس لیے انبیاء ہی انسان ہوتے ہیں. یوں کہہ لیں انبیاء ہی انسان ہوتے ہیں. ان کے علاوہ باقی لوگ
وہ انسانیت کے مرتبے پر کچھ لوگ فائز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ انسانیت کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مرتبہ انسانیت سے بالکل گرے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر غلاف آدمیت اور انسانیت کا چڑھا ہوتا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ۔ اس لیے اپنے آپ کو انبیاء پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور انبیاء کو اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فارسی میں کسی نے کہا آنا را آدمن، وہ لوگ کہ جو آدمی ہیں، نیستن، وہ آدمی نہیں ہیں، غلاف آدمن، ان کے اوپر آدمیت کا غلاف چڑھا ہوا ہے، آدمی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہے، اس کو تم کہتے ہو آدم ہے، یہ آدم نہیں ہے۔ آدم تو وہ ہے جو آدم تھے، آدم کا بیٹا قابیل ہے، وہ آدمی نہیں ہے۔ آدم ہی کی اولاد میں سے نمرود ہے، نمرود آدمی نہیں ہے۔ آدم ہی کی اولاد میں سے فرعون ہے، فرعون آدمی نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ درجے کے اعتبار سے آدمی نہیں رہا، ورنہ غلاف آدمیت تو فرعون کے اوپر بھی ہے، غلاف آدمیت تو نمرود کے اوپر بھی ہے، ابو جہل کے بھی اوپر ہے، جس کو بدر کے میدان میں جب مسلمانوں نے واصل جہنم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کیا۔ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا، اس امت کا فرعون تھا۔ تو یہ ایک بات ہے تمہیں دیکھیے جی، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کے ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ جو آدمیت اور رسالت ہے، یہ ان کے درمیان حائل بن گئی، رکاوٹ بن گئی۔ اگلی بات، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، یہ جواب ہے اس کا۔ فرما دیجیے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے رہتے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ یہاں فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے، تو انسان کی طرف انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اللہ کافی ہے اس بات پہ۔ آگے فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور انہیں دیکھنے والا ہے، یعنی ان کے اعمال سے خبردار ہے اور ان کی حرکات کو دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بطور نصیحت سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا اس کے رفیق نہیں پاؤ گے۔ معنی یہ کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی معین و مددگار نہیں پاؤ گے جو اس کو ہدایت کی طرف لا سکے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ اوندے منہ کیا معنی؟ توجہ کیجیے، مشکات شریف کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجرمین کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو چلایا جائے گا ان کے سر کے بل، یعنی ٹانگیں اوپر ہوں گی اور سر کے بل وہ چلیں گے۔ جیسے بہت سارے یہ وہ نہیں ہوتے، وہ جو گیم کھیلنے والے لڑکے جمناسٹک وغیرہ والے وہ کرتے ہیں نا، سر کے بل چلتے ہیں، ہاتھوں کے بل چلتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن مجرمین کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ اللہ، اور یہ ہر وقت نہیں ہوگا، یعنی پورا کا پورا میدان محشر کے اندر یہ وقت نہیں ہوگا، بلکہ ایک وقت ہوگا۔ دیکھیں میدان محشر کے بہت سارے حالات ہیں، قرآن پاک نے مختلف مقامات پر مختلف احوال کو بیان کیا۔ اب اگر کوئی آدمی یوں نہ کہہ دے کہ جناب ایک جگہ پہ تو یوں آیا کہ برہنہ ہو کر کے کھڑے ہوں گے، دوسری جگہ پہ آیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ قطران کی سراویل ان کو پہنائی جائیں گی۔ تو دیکھیں ایک طرف برہنگی کی بات ہے، دوسری طرف قطران کی سلوار ہے، چاہے وہ جس کو ہم یہ جو لک وغیرہ کہتے ہیں، اس کی سلوار آ گئی، اس کی قمیض آ گئی، یعنی اس کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب لباس تو ہے نا، وہ برہنہ تو نہ ہوئے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ برہنہ، اب ایک آیت کریمہ کہتی ہے برہنہ، دوسری آیت کریمہ کہتی ہے مجرموں کو ایسے، اور تیسری آیت کریمہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے لباس تو یہاں پر بھی آئے گا۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید میں میدان محشر کے چونکہ مختلف احوال ہیں، مختلف حالات ہیں۔ اٹھتے ہوئے کیا ہوگا، پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا، پل صراط کے اوپر سے گزرنے والے گزر جائیں گے، گرنے والے گر جائیں گے، پھر جو گر جائیں گے وہ ایسا نہیں کہ وہ جہنم میں رہیں گے، وہ گرنے والوں کو لایا جائے گا، پھر باہر لایا جائے گا،
اور لا کر کے حساب کتاب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اول پوچھا جائے گا، انکار کریں گے، جب انکار کریں گے اعضاء گواہی دیں گے، انکار کریں گے زمین گواہی دے گی، انکار کریں گے حالات اور وقت اور زمانہ گواہی دے گا۔ جب گواہ آ جائیں گے تو پھر یہ اقرار بھی کریں گے، جب اقرار کریں گے تو اقرار کرنے کے بعد کہیں گے قصور ہمارا نہیں شیطان کا ہے، قصور ہمارا نہیں بڑوں کا ہے، پھر بڑوں کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوگا، پھر شیطان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوگا، وہ انکار کریں گے۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ یہ بات نہ کرنا کس چیز کا ہے؟ رحمت والی بات نہیں کریں گے، ورنہ بات تو ہوگی، سوال جواب تو ہوگا۔ اس لیے احوال مختلف ہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، فی معنی یہ کہ اوندے منہ ان کو چلایا جائے گا، یہ ایک حالت ہوگی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کو اندھے گنگے اور بہرے بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، بہرے ہوں گے، کانوں سے سن رہے ہوں گے لیکن بہرے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ توجہ کیجئے، جیسے دنیا میں اللہ رب العزت نے کافر کے متعلق فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ یہ بات فرمائی ہے نا۔ حالانکہ ابو جہل دیکھتا تھا، ابو جہل سنتا تھا، ابو جہل غور و فکر کرتا بھی تھا اپنے معاملات کے اعتبار سے، دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے، وہ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، ہاں جی، اور وہ جو ہے وہ بول بھی رہا تھا یہ سب، پھر بھی اللہ کہتے ہیں ان کی مہر لگ گئی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہاں پر ظاہری اندھا پن مراد نہیں ہے، ایسے ہی قیامت کے دن میں ظاہری اندھا پن مراد نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ان کے سامنے ہدایت کی بات آ رہی ہے اور وہ ہدایت کو نہیں مان رہے، بالکل اسی طرح قیامت کے دن ان کے سامنے جنت ہوگی لیکن جنت کی طرف جا نہیں سکیں گے، ان کے سامنے کامیابی کے پروانے جاری کیے جائیں گے لیکن ان کو نہیں پکڑایا جائے گا۔ سمجھ رہی؟ آگے چلیے، مأواہم جہنم، فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے، یعنی عذاب جہنم میں آگ کو ہم بجھنے نہیں دیں گے، بھڑکتی رہے گی۔ ذالک، ایسا نہیں کہ وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، ہاں جی، کہ عمر ٹاؤن میں سیل بورڈ میں جو ہے وہ گیس ہی نہیں آ رہی، گرمیوں میں رات کو 9 بجے کے بعد گیس نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں تک بنتا ہے۔ گرمیوں میں دن کو گیس نہیں ہے، نہ وہ مطلب ہیٹر چلتے ہیں نہ کچھ، لوگ آگ سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں، تو گیس جو تھوڑی بہت لوگ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اس کے لیے بھی تو گیس پکا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور جو آتی ہے وہ بھی ٹمٹماتی آتی ہے۔ تو قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایندھن ختم ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، گیس ختم ہو جائے، ہاں جی، لکڑیاں ختم ہو جائے، نہیں، آگ مسلسل چلتی رہے گی، تھوڑی سی کم ہونے کی اگر طرف جائے گی تو ہم مزید اس کو بڑھا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، ان دو آیات کریمہ میں ان کا دوسرا باطل نظریہ بیان کر کے رد کیا گیا۔ توجہ، یہ نظریہ ہمارے سامنے قرآن پاک میں کئی دفعہ آ چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔ کیا نظریہ تھا؟ پاس بعد الموت کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار۔ یہ ان کا وہ نظریہ تھا کہ ساری چیزوں کو جب وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں آ کر کے نا ان کی جو سوئی تھی نا وہ رک جاتی تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں گل جائیں، سڑ جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، ریزہ ریزہ، چورا چورا ہو جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، پھر زندہ کیا ہے؟ کیسے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ پاک نے اس بات کو مختلف انداز میں، مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں سمجھایا، لیکن ہر بات ہر جگہ پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر جگہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے کہ ہم قادر ہیں، قدرت ہمارے پاس ہے، ہم اپنی قدرت سے زندہ کریں گے۔ بس اگر تم اس لفظ کو سمجھ جاؤ تو تمہیں مزید اعتراضات اور سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ لوگ اللہ کی قدرت کو ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں اور آپ کو فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا گرم موسم ہے، لیکن اچانک
آسمان میں بادل آتے ہیں، پانی کے چند قطرات برستے ہیں تو موسم میں یکدم تبدیلی آ جاتی ہے، یکدم تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کون لا رہا ہے؟ اگر تبدیلی پانی سے آئی ہے، اگر تبدیلی پانی سے آئی ہے، آپ شاور کے نیچے 10 گھنٹے کھڑے ہو جائیں، 10 گھنٹے کھڑے ہو کے باہر نکلیں، جیسے آپ باہر نکلیں گے آپ کو گرمی لگ جائے گی۔ یہ جو تغیر و تبدل پوری فضا کے اندر پیدا ہوا، یہ اس مالک اور خالق کے حکم سے ہوا ہے، یہ پانی سے نہیں۔ پانی سے تبدیلی مصنوعی ہوتی ہے، اے سی سے گرمی کی دوری مصنوعی ہوتی ہے۔ جس کمرے میں آپ ہیں، جس گاڑی میں آپ ہیں، جس جگہ پہ آپ ہیں، وہاں پر اے سی لگا ہوا ہے، گرمی نہیں ہے، جیسے ہی آپ اس کے دروازے سے باہر نکلیں گے آپ کو گرمی لگے گی، بلکہ زیادہ شدت سے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں جہاں یہ اس نظریے کی تردید کی ہے، ایک نقطہ کلیئر کروایا ہے، ایک نقطہ سمجھایا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ لوگوں، جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اپنی قدرت سے کرنا ہے۔ اب بھی تمہیں اپنی قدرت سے پیدا کی ہے، پھر بھی تمہیں اپنی قدرت سے اٹھائیں گے، بس اتنی بات سمجھ۔ فرمایا کہ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ جو جہنم اوپر بیان کی گئی ہے، فرمایا یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جب مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے؟ کیا وہ نہیں دیکھا؟ اور بھی تو لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، جو نہیں ہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو جو تھے ان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ فرمایا اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہیں کیا، یعنی اللہ کی آیات کو انکار ہی کیا ہے، قبول نہیں کی۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے، توجہ کیجئے، مشرکین کا ایک تیسرا باطل نظریہ یہ تھا، وہ نبوت کے حوالے سے تھا، بنیادی طور پر نبوت کے حال سے، لیکن اس کے ضمن میں ایک عام بات بھی آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر محمد کو ہی اللہ جل شانہ نے نبی بنانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبوت ان کو ہی دینی تھی، انسانوں میں سے ہی نبی بنانا تھا، اور یہ انسان ہی ہیں، انسانوں میں سے ہی نبی بنانا تھا، تو پھر انسانوں میں سے نبی بننے کے زیادہ حق تو ہم تھے۔ اپنے بارے میں کہتے تھے ہم تھے، کیوں؟ ہماری جائیدادیں ہیں، ہماری پراپرٹیاں ہیں، ہم مکہ میں رہتے ہیں، لیکن طائف میں بھی ہمارے محلات ہیں، جیسے یہاں کے لوگوں کے سرے محل ہوتے ہیں نا، وہ لندن میں ایفل ٹاور میں اور فلان ٹاور میں بلڈنگوں میں جو ہے ان کے شہر ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے بھی مکہ میں رہتے ہوئے طائف میں ان کے محل تھے، کیونکہ طائف ان کے لیے ایسا تھا جیسے ہمارے لوگوں کے لیے مری ہوتا ہے، سیر و سیاحت کا ایک مقام تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں وہاں ٹھنڈا موسم ہوتا تھا، آج بھی ہے، لوگ جاتے تھے اور سکون کرتے تھے وہاں پر، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے وہاں رہتے تھے۔ ہاں جی، وہاں ان کے باغات تھے اور وہاں کھجوریں، اور یہ مطلب اپنے معاملات کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور مختلف اطراف سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ یہ کچھ علاقے ہیں، جمبو وغیرہ کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پر ٹھنڈک ہے، جہاں پر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ان علاقوں کو وہ سیر و تفریح کی جگہ بنایا کرتے تھے۔ غالباً تبوک بھی انہیں میں سے ٹھنڈا ہے، تبوک بھی ٹھنڈا ہے، ریاض، ہاں جی ریاض گرم ہے، طائف، ہاں یہ کچھ علاقے ہیں کہ جو ٹھنڈے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ، بلکہ بعض علاقوں میں تو شاید برف تک بھی کچھ کبھی کبھی پڑتی ہے ہمیش میں۔ تو یہ ایسا بتا رہے ساری تفصیل۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کا مکہ مکرمہ سے طائف تک کا ایک معاملہ تھا، وہ ان کا بڑا اس طرح کا تھا کہ ان کے کاروبار تھے، راستے میں جو ہے وہ کئی پہاڑ ان کے تھے۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر نبوت کسی انسان کو ہی ملنی چاہیے تھی تو پھر اس کے حقدار تو ہم تھے، پراپرٹی ہماری، دولت ہماری، پیسہ ہمارا، محلات ہمارے، ہاں جی باغات ہمارے، تو ہم تو زیادہ حقدار تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیاوی اعتبار سے، میں بظاہر کا لفظ اپنی طرف سے استعمال کروں، بظاہر دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی چاہتے ان سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے پاس ہوتا، ان کے پاس تو کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے اس طرح کی، یعنی دنیا تو چاہت تھی نہیں نا، اس لیے ان کو یہ شبہ ہوا کہ اگر نبوت ہی دینی تھی انسانوں میں سے تو ہمیں دیتے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، نبوت ایک رحمت ہے۔ نبوت کیا ہے؟
اور رحمت کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ، کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں یا ہم؟ بلکہ ہم ہی ہیں جو ان کے درمیان رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہاں تو معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمت اللہ کی طرف سے، لہذا اللہ ہی کی طرف سے تقسیم بھی ہوگی۔ یہ تو ہے بات ان کے اصل سوال کا جواب۔ لیکن بعض اوقات وہ یہ والا شبہ عام مسلمانوں پر بھی اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر یہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے پاس دولت کی ریل پیل کیوں اور ان کے پاس فقر و فاقہ کیوں؟ یہ بلال جوتا ٹوٹا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، کھانے کو ملتا کچھ نہیں، زندگی غلامی کی، یہ کیسے کامیاب لوگ ہیں؟ اگر کامیابی اس طرح کے لوگوں کی ملنی ہے تو پھر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کامیابی تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ کامیابی نہیں ہے، وہ آزمائش ہے۔ جس کو یہ کامیابی بتا رہے ہیں وہ رحمت ہے، اور رحمت کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو تمہارے پاس ہے یہ رحمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ دین رحمت ہے، ایمان رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، فرمایا کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے انہیں بند کر کے رکھتے، یعنی انہیں کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو دل کا بہت تنگ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 11 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے نبی کی وساطت سے ان کے سامنے 9 نشانیاں دکھائی گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی گئیں۔ اگر آپ بنی اسرائیل سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے، وہ بتا دیں گے۔ اور پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ آسمان ہدایت سے اتری ہوئی کتاب، آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے قرآن مجید۔ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے سچی کہی جا رہی ہے۔ دوسری بات ان آیات کریمہ میں یہ سمجھائی گئی کہ محبوب اس قرآن کو ہم نے حق اور سچ کے ساتھ نازل کیا ہے، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ پن کوئی کجی نہیں ہے۔ البتہ مشرکین یہود کے کہنے پر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد یہ کتاب یعنی آسمانی کتاب ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو پھر یہ لکھی ہوئی کیوں نہیں آئی؟ ایک ہی دفعہ میں یہ نازل کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ کیا ہے؟ آج ایک آیت آ رہی ہے، 2 دن نہیں آ رہی، پھر 4 آیتیں آ رہی ہیں، پھر ایک سورت نازل ہو رہی ہے، پھر کچھ، یہ کیا ہے؟ اگر یہ آسمانی کتاب ہے تو ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اس کا جواب دیا گیا، اس سوال کا جواب دوسرے نمبر پر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے وہ ہے مشرکین کا ایک برا گمان اور اس کی تردید۔ برا گمان یہ تھا کہ وہ ایک سوال کیا کرتے تھے کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو،
اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور خود جب ماننے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رحمان. تو یہ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے؟ خود دو کو مانتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ایک کو مانو. اس کا بھی جواب دیا گیا کہ رحمان اور اللہ ہی کے نام ہیں. تم چاہو تو رحمان کے نام سے بلاؤ، چاہو تو اللہ کے نام سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں. ان 9 نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ پارہ نمبر 9 میں تفصیل سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں. 2 باتیں یہاں پر زیادہ تر مفسرین نے لی ہیں. پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات، جن میں عصائے موسیٰ، ید بیضا، زبان کی لکنت کا دور ہونا، دریا کا پھٹنا، مینڈکوں، خون، گن اور ٹڈی وغیرہ کے عذاب کا آنا، یہ سارے معجزات تھے. اب آپ کہیں گے کہ معجزات ہیں تو عذاب کیوں؟ اس کا جواب وہاں پر عرض کر دیا تھا کہ ایک طرف بستی ہے، آدھا حصہ بنی اسرائیل ہیں، آدھا حصہ اپنا قبطی ہیں. جو قبطیوں کی سائڈ ہے وہاں پر مینڈکے ہی مینڈکے ہیں، وہی وقت ہے، وہی زمانہ ہے، وہی لمحات ہیں. بنی اسرائیل کی طرف ایک مینڈک بھی نہیں. ان کے برتنوں میں خون ہی خون ہے، یہاں کچھ نہیں. وہاں پانی، سیلاب کا پانی ہی پانی ہے بارش کی وجہ سے، اور یہاں کچھ بھی نہیں. وہاں گن ہی گن ہے، مطلب دیمک، اور ادھر کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف عذاب ہے اور دوسری طرف معجزہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 کھلی نشانیاں دی. کھلی نشانیاں کیوں کہا گیا؟ بالکل واضح، ہر ایک دیکھ رہا تھا، ہر ایک. اور یہ ایک نشانی جب ظاہر ہوتی، 1 ہفتے تک وہ اس نشانی میں مبتلا ہوتا، اس عذاب میں مبتلا ہوتا. تفصیل سے عرض کیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرواتے، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، وہ عذاب ٹل جاتا. 3 ہفتے تک سکون رہتا. 3 ہفتے کے بعد پھر 2 ہفتے تک سکون رہتا. تیسرے ہفتے میں پھر وہی بدتمیزیاں اور وہی مطلب معاملات. پھر عذاب آتا، پھر یہ مطلب اس طرح عذاب آتا ٹلتا، عذاب آتا. ایک تو اس سے مراد وہ ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مشکاہ شریف کی روایت کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی 9 نشانیوں کو بیان کیا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کو جو 9 نشانیاں دی گئی وہ کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نازل ہونے والے احکامات بیان فرمائے جو 9 طرح کے تھے، جن میں ظاہر ہے قتل نہ کرنے کی بات تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات تھی، زنا نہ کرنے کی بات تھی، سود نہ کھانے کی بات تھی، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے کی بات تھی. اسی طریقے سے اور نہ حق کسی کو جو ہے قتل کرنے والی بات، یا کسی کے ساتھ جو ہے ظلم کرنے والی بات، ان تمام چیزوں سے روکا گیا تھا. تو وہ احکامات مراد ہیں یہاں پر. تو یہاں پر احکامات مراد ہیں 9 ہیں، یا یہاں پر وہ 9 معجزات مراد ہیں. دونوں میں سے جو بھی مراد ہو، بات بالکل واضح ہے. احکامات بھی واضح تھے اور معجزات بھی واضح تھے. یہ بات بتا کر کے اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لیجئے جب وہ ان کے پاس آئے. ان کے پاس کون؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب آئے یہ نشانیاں لے کر کے، تو پوچھیے بنی اسرائیل سے کہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے تو وہ معجزات آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ وہ نشانیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ وہ احکامات ان کو نازل ہوئے تھے کہ نہیں؟ یا اس سے مراد یہ ہے اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے. اس کو ذرا سمجھیے. کیا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم نازل فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل سے لازمی پوچھیں؟ یعنی مکلف بنایا؟ اگر مکلف بنایا تو پھر تو یہ بڑی کمزور بات ہے. اس کا جواب یہ کہ نہیں، مکلف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیاراً فرمایا گیا کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے. بنی اسرائیل اس بات کی گواہی دیں گے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کی وسادت سے مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے مشرکو، جن سے پوچھ کر کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہو نا، ذرا انہی سے جا کر کے پوچھو تمہارے اوپر 9 نشانیاں نازل ہوئی تھی کہ نہیں؟ تمہارے نبی پر 9 نشانیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اب جب وہ نشانیاں لے کر آئے تھے تو اس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ دیکھیے، فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. تو فرعون نے ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، کہ میں
اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس جملے کا پچھلی آیات کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ جادوگر ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات کہی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے نشانیاں دیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام نشانیاں ظاہر کر چکے، بیان کر چکے، تو وقت کا فرعون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ جادوگر ہیں۔ بالکل وہی اسلوب، وہی طریقہ اے مشرکین مکہ تم نے بھی اختیار کر رکھا ہے کہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہیں احکامات بتلائے، تمہیں اپنے معجزات دکھلائے، لیکن تم ان معجزات کو دیکھ کر کے، ان احکامات کو دیکھ کے کیا کہتے ہو؟ اے محمد انک لساحر، آپ تو جادوگر ہیں۔ وہاں فرعون نے کہا تو یہاں تم سب کہہ رہے ہو۔ بات میں آگے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ کتنی گہری مماثلت ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کا مشرکین اور مشرکین کے ساتھیوں کے ساتھ کتنی مماثلت ہے۔ دیکھیے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، یعنی یہ احکامات تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تم یہ جانتے ہو نا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرعون کو کہہ رہے ہیں۔ اب فرعون کو یہ بات کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں نازل کر رہا، اور نازل کیا کیوں ہے؟ سمجھانے کے لیے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کے کلمات اللہ محمد رسول اللہ سے کہلوا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مشرکین سے کہیے یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، کسی اور کی نہیں، یہ نازل ہوئی ہے سمجھانے کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا۔ اب اگلی بات وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میرا خیال یہ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ گویا چھپی ہوئی دھمکی ہے مشرکین مکہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تمہارے اعمال بڑے خطرناک ہو رہے ہیں، خطرے کی بات ہے، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مواصلت ہے، بہت زیادہ مواصلت۔ آگے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ پچھلی آیات میں یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میں نے تفصیلاً عرض کیا کہ مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے جانے کا ایک پورا پلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ دعا کر لیجئے کہ اے اللہ جہاں مجھے لے جا خیر کے ساتھ لے جا، جہاں یہاں سے نکال تو خیر کے ساتھ نکال۔ تو یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی تھی۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کو یعنی فرعون کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہاں تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین سے نکال دے، کہ فرعون نے یہ خیال کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو زمین سے نکال دے، یعنی ہجرت کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔ یہ بھی زبردست قسم کی دھمکی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جماعت کو نکالنا چاہتے ہو تو یہ تو نکل جائیں گے لیکن بچو گے پھر تم نہیں۔ اور اللہ نے ایسے ہی کر کے دکھایا، نہیں بچایا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو، اللہ اکبر، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ ان کو غرق کرنے کے بعد ہم تمہیں اس کا خلیفہ بنائیں گے، اور پھر اللہ نے بنایا۔ جب مشرکین ہلاک ہو گئے، مارے گئے، مغلوب ہو گئے، مفتو ہو گئے، تو پھر اللہ نے مکہ کی قیادت کس کے سپرد کی؟ علیہ السلام کی، اور آج تک الحمدللہ مکہ اور مدینہ دونوں علیہ السلام کے زیر نگی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ابھی کافروں کی حکومت ہے، امام کافر ہیں، امام فلانے ہیں، امام فلانے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے، وہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے۔ باقی اصل بات تو یہ نہیں، اصل بات تو یہ اللہ نے اپنا گھر، اپنے محبوب کا در دونوں جو ہے وہ اہل اسلام کے حوالے کیے ہوئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ کافر اللہ اپنے گھر کا وارث اب کافر کو نہیں کرتا، گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن کافر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب قرآن کی بات، دوسری بات فرمایا ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
سچائی کے ساتھ نازل کیا، وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا. میں بھی اس میں وضاحت کرتا ہوں. اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. توجہ کیجیے، 2 الفاظ قرآن پاک میں نازل ہوئے ہیں، اپنا ذکر کیے ہیں قرآن کے نزول کے حوالے سے. ایک انزال اور ایک تنزیل. انزال اس کا معنی ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے، اس چیز کو یہاں سے اس مقام سے اس مقام پر اتار دیا، یہ انزال ہے. یہ کیا ہے؟ اب ایک اس کے اندر کی چیز ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں. اب فرض کریں کہ یہاں ایک برتن میں پانی ہے، یہاں ایک برتن ہے. اس برتن کے پانی کو تھوڑا 2 گھونٹ اٹھایا، یہاں ڈال دیا. پھر وقفے کے بعد 1 دن 2 دن یا 1 منٹ 2 منٹ کے وقفے کے بعد تھوڑا سا پھر اتارا، اٹھایا، پھر اتار دیا. اس کو کہتے ہیں انزال اور تنزیل کا فرق. انزال کہتے ہیں یک بارگی کسی شے کو اتار دینا. تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، بتدریج، آہستہ آہستہ کسی شے کو اتار. قرآن مجید کے لیے اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے، یہ انزال بھی ہے، تنزیل بھی ہے. ٹھیک ہے. اب مشرکین کا سوال سمجھیے، پھر میں لفظ کی وضاحت کروں. مشرکین کا سوال یہ تھا کہ اے محمد، اگر یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، یہ سوال ان کا نہیں تھا اصل میں، سوال تھا یہودیوں کا، کہلوایا مشرکین کی زبان سے کہ آپ ان سے کہو کہ اے محمد، اگر یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح، داؤد علیہ السلام کی کتاب کی طرح ڈائریکٹ یک بار کی نازل کیوں نہیں ہوئی، لکھی ہوئی؟ یہ کیا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو رہی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ دیکھو، اصل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا زمین پہ اتارا ہے نا، اس کی بڑی حکمت ہے. دیکھیں، اگر کسی کو یک بارگی سب کچھ جو دیا جانا ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، شاید وہ قدر نہ کرے، لیکن اس کو اس کی ضرورت کے مطابق جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے ویسے ویسے دیتے جائے، جیسے ضرورت پڑتی جائے دیتے جائے. راشن کی ضرورت آ گئی راشن دے دیا، بجلی کے بل کی ضرورت آ گئی بجلی کا بل بھر دیا، بچوں کی فیس کی ضرورت آ گئی وہ، یعنی جو کام آتا گیا آپ ہیلپ کرتے گئے، اس کا بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا. جیسے جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کے منہ سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی، احساس بڑھتا رہے گا احسان کا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک کے جو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی. اس قرآن کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا، تمہاری ضرورت کے مطابق نازل ہوگا، جیسے جیسے مسائل پیش آتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے حل کے لیے قرآن پاک نازل، تو تمہیں اس کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. لیکن اگر ایک بار کی نازل ہو جاتا تو تم ڈھونڈتے پھرتے کہ یہ حکم کہاں گیا ہے، یہ حکم کہاں سے آیا، وہ حکم کہاں ہے، وہ حکم کہاں. چونکہ وہ ابتدائی دور تھا، ابتدائی دور میں اتنی زیادہ مشکلات ٹھیک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے تمہارے حالات کے مطابق تم پر آیات نازل کی. یہ تو ہے اصل بات. اب وہ جو انزال اور تنزیل والا فرق ہے نا، وہ سمجھ لیجئے تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. دیکھیے، قرآن مجید کا نزول 2 طرح سے ہوا ہے. ایک، اللہ نے کلام کیا اور لوح محفوظ میں جمع ہو گیا، یہ بھی اتارنا ہے. اور ایک لوح محفوظ سے زمین پر یعنی قلب محمد پر اتارنا، یہ دوسرا اتارنا ہے. وہ جو کلام الہی ہوا اور مصحف میں یعنی لوح محفوظ میں جو آیا، یہ لوح محفوظ میں آنا ایک اتارنا ہے. اس کو کہتے ہیں انزال، یک بارگی. اللہ نے ایک ہی دفعہ کلام کیا، قرآن پاک وہاں پر جمع ہو گیا. اب اس کے لیے قرآن پاک نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. حالانکہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں سارا نہیں اترا. اس کا جواب یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ نے کلام فرمایا، لوح محفوظ میں اتر گیا، ایک رات میں اتر گیا. اب لیلۃ القدر میں جو اترا تھا وہ تو تھا لوح محفوظ میں، لیکن لوح محفوظ میں سے اب قلب محمد پر 23 سال میں اترا. اس کے لیے قرآن پاک نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ تنزیل من رب العالمین. یہ رحمان کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اتر گیا، سچائی کے ساتھ اتارا، سچائی کے ساتھ نازل ہوا. اصل سوال کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا، لفظوں کا کی وضاحت بھی آ گئی. آگے چلیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا. یہ اس اصل سوال کا جواب فرمایا، اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے.
ان کے مسائل کا حل ان کے سامنے کھول کے آ سکے. یہ بات ختم ہو گئی. اب آگے جو جملہ ہے نا وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. یہ بڑا عجیب جملہ ہے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. اس کا مطلب تو یہ ہوگا اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ ایمان لاؤ تو تمہاری مرضی، نہ لاؤ تو تمہاری مرضی. اور اگر اس کا مطلب یہ ہوگا اگر پھر سوال بنتا ہے اگر وہ ایمان نہ لائیں تو عذاب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایمان لائیں تو کوئی کمال نہیں ہونا چاہیے. جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں جناب، یہ اختیار نہیں دیا گیا، یہ ڈانٹا گیا ہے، تہدید کی گئی ہے، دمکایا گیا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ اپنے ملازم سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کام کہہ دیتے ہیں اس کو، اور وہ آگے سے کوئی مطلب اونچ نیچ کرتا ہے تو آپ کہتے ہو بھائی تیری مرضی ہے، کرنا تو کر، نہیں کرنا تو نہ کر. آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اختیار دینا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کا مقصد اس کو دھمکی دینا ہوتا ہے کہ دیکھ اگر نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا، کرے گا تو فائدہ پائے گا. دھمکی ہوتی ہے، سراسر دھمکی. یہ بھی قل آمنوا بی او لا تؤمنوا، محبوب ان سے کہہ دیجئے ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے تو نہ لاؤ. لیکن یاد رکھ لو اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو سمجھو. نہیں لاؤ گے ایمان تو نقصان اٹھاؤ گے، ایمان لاؤ گے تو فائدہ اٹھاؤ گے. ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. ایمان لانے والوں کی بات بتا دی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی. فرمایا جن لوگوں کو اس سے پہلے علم یعنی کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا. یعنی گویا کہ وہ اعتراف کرتے ہیں قرآن کی سچائی کا، کتاب کی سچائی کا، اور اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. اب اگلی آیت وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ میں حکم یہ ہے، یہ چوتھا سجدہ ہے قرآن پاک کی ان آیات کا جو ہم نے تلاوت کر لی ہے. ان میں چوتھا سجدہ ہے کہ اب یہ پڑھنے والے پر بھی واجب ہے. میں نے پڑھا مجھ پر واجب ہے، آپ نے سنا آپ پر بھی واجب ہے. میں نے اس کو 2 دفعہ پڑھا، آپ نے 2 دفعہ سنا. اس کا مسئلہ سمجھ لیجیے، ایک ہی مجلس میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھا جائے، یا اسی آیت کو اسی مجلس میں 1 سے زیادہ دفعہ سنا جائے تو سجدہ ایک ہی ہوتا ہے. ہاں سجدہ ایک ہی ہوتا ہے، سجدہ ایک سے زیادہ. ہاں مجلس بدل جائے، مجلس بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہ بھائی، ان پر 2 سجدے ہیں. اگر انہوں نے پہلی تلاوت سنی تھی آپ نے، ہاں تو آپ پہ 2 سجدے ہیں، کیونکہ آپ نے درمیان میں مجلس بدل دی تھی، یہ درمیان میں نہیں تھے. اور وہ حاجی صاحب پہلے والے میں نہیں تھے لیکن دوسرے والے میں ہے، پھر بھی ان پر 1 سجدہ ہے، ان پر 2 سجدے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے مجلس بدل دی. مجلس بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اٹھ کے چلا جائے پھر وہ سجدہ کی تلاوت کرے یا سنے تو 2 سجدے ہوتے ہیں. اگر اٹھ کے نہیں گیا اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ اسی آیت کو، اگر دوسری آیت سجدہ پڑھ لی تو پھر سجدہ بدل جائے گا. لیکن اگر اسی آیت کو 1 سے زیادہ دفعہ پڑھا ایک ہی مجلس میں تو سننے اور پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ ہوگا. اب ہم سب لوگوں نے ایک سجدہ کرنا ہے، اور یہ ہمارے حسنین بھائی 2 سجدے کریں گے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں. یہ اس سوال کا جواب ہے. آپ میں نے عرض کر دیا کہ سوال یہ تھا کہ جی اے محمد آپ ہمیں تو روکتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اور خود 2 کو پکارتے ہیں اللہ رحمان. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، اسی کے نام ہے. مطلب تم بھی تو دیکھو نا، بعض اوقات تمہارے یہاں بھی ایک آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنے کئی نام رکھے ہیں اپنی صفات کے لحاظ سے، اس کی جیسی صفات ہیں اس کے لحاظ سے اس کے نام ہیں. اور اس کو اس کے ناموں سے پکارو. کس وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے، اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب نماز کی فرضیت ہوئی تو رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند تلاوت فرماتے تھے، تو دن میں بھی بآواز بلند تلاوت فرماتے تھے. تو رات کے وقت تو عمومی طور پر مشرکین اپنے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، دبکے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. کبھی کبھی کوئی آتا تھا اور آ کے سنتا تھا تو وہ بھی چھپ کر کے اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتا تھا، اس کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے سامنے کوئی بات کر سکے. لیکن دن کے اجالے میں اکثر بیشتر مشرکین آتے جاتے رہتے تھے، تو جو نماز پڑھی جاتی تھی اس میں اونچی آواز سے قرات ہوتی تھی، تو یہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی تھی. ظاہر اس میں کبھی جو معبودان باطلہ کی تردید ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے.
تو وہ جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، شور و غوغا کرتے تھے۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس کے باہر ایک صحن تھا، اور اس کے بالکل اس کنارے پر جو راستے کے قریب لگتا تھا وہاں پر وہ مصلی ڈال دیتے، اور وہیں پر انہوں نے جائے نماز بنائی ہوئی تھی، مسجد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گھر کی مسجد، وہ جو گھر کی مسجد تھی وہ بنائی ہوئی تھی، اور وہیں پر وہ نماز پڑھتے تھے اور باواز بلند تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کو کئی دفعہ مشرکین نے مارا بھی تھا، تو کوپ بھی کیا۔ تو اب مسئلہ آ گیا کہ کیا کیا جائے، مشرکین تنگ بھی بہت کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ اس کے دو معنی لکھے ہیں علماء نے۔ ایک معنی یہ لکھا ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت اتنی اونچی آواز سے نہ کریں کہ لوگوں کو پریشانی ہو، مطلب آپ کی تلاوت کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں دھیمی انداز میں تلاوت کریں، لیکن اتنا دھیما انداز بھی نہ ہو کہ سنائی نہ دیں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگوں کو سنائی نہ دیں، تو لوگوں کو بھی سنائی دینا چاہیے، اور اتنا بھی نہیں سنائی دینا چاہیے کہ آس پاس پڑوس پڑوس محلے کے لوگ بھی پریشان ہو، بیمار پریشان ہو، سوئے ہوئے جو جاگ رہے ہو وغیرہ ہو، یا بیماروں کو تکلیف ہو۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض نمازوں میں آپ آواز کو بلند کریں، بعض نمازوں میں آپ آواز کو پست رکھیں، کیونکہ مشرکین دن کو جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو دن کی نمازوں میں آپ آہستہ آواز میں پڑھیں، جیسے ظہر اثر میں آپ آہستہ پڑھتے ہیں، امام بھی ہو تو آہستہ پڑھتا ہے، مقتدی بھی ہو تو آہستہ پڑھتا ہے، مطلب اکیلا پڑھنے والا ہو تو بھی آہستہ پڑھتا ہے۔ اور اگر مغرب عشاء فجر کی نماز ہے تو اس وقت عمومی طور پر مشرکین اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اونچی آواز سے پڑھیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ تو پہلے مطلب کے لحاظ سے معنی یہ ہوا کہ آپ آواز اتنی اونچی بھی نہ کریں کہ لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے، اور اتنی آہستہ بھی نہ کریں کہ لوگوں کو سنائی نہ دے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نمازوں میں آپ آہستہ آواز میں قرات کریں اور کچھ نمازوں میں آپ بلند آواز میں قرات کریں۔ اب یہی حکم چل رہا ہے، دونوں حکم چل رہے ہیں، ہم پہلے حکم کے بھی قائل ہیں، دوسرے حکم کے بھی قائل ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بلا وجہ مسجد کے اسپیکروں میں اونچی آواز، باہر کے اسپیکروں کو استعمال کرنا نماز وغیرہ کے معاملات میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے، اب جب نماز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب نماز کے لیے جب استعمال نہیں ہو سکتے تو بھلا کوئی محفل کو پروگرام اور اس کے لیے اوپر کے اسپیکر لگا کر کے ساری رات ہی لوگوں کو سنانا، اس کی گنجائش ہوگی؟ بس یہ خود سوچنے والی بات۔ آخری بات، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یاد ہے سورہ مبارکہ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے عیب ہے اللہ، ہر نقصان سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ یہ آیت کریمہ آخری، یہ اسی جملے کی تشریح ہو رہی ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ بیٹا نہیں یعنی اولاد کا وہ حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے، شریک کا وہ حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے، کمزور نہیں ہے کہ کسی کو شریک بنائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو امر کن کہنے کا بس اس کے یہاں دیر ہوتی ہے، امر کن ہوتا ہے، چیزیں تیار ہو جاتی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور عاجز اچھا اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اور آگے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا